بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ میں ہوں جی محمد وزیر، اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے ویور سے معذرت، پچھلے کئی دنوں سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، جس کی کچھ وجہ جو ہے وہ نجی مصروفیات تھیں، کچھ ڈیوٹیاں ایسی تھیں کہ میں نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ میں اپنی مزید جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا میرا پروگرام جی بڑا ہی مختلف جو ہے وہ ہے، مختلف موضوع پہ ہے۔ آج میں نے اپنے ساتھ اپنے ایک کولیگ کو بھی بٹھایا، ان کی بھی جو ہے وہ رائے جاننے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج کا پروگرام انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی ملک جنید صاحب، ویلکم کرتے ہیں جی ملک جنید صاحب کو اپنے عام آدمی اسٹوڈیو میں۔ ملک جنید صاحب، ویلکم ٹو عام آدمی اسٹوڈیو۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو بھی جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آئے گا، آپ کے ویوز جو ہیں وہ پسند آئیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے کئی نظام ٹرائی کیے گئے، ڈکٹیٹرشپ کا نظام، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام بھی ٹرائی کیا گیا ڈکٹیٹرشپ کی آڑ میں۔ تو آج تک جو ہے وہ عوام کسی بھی جو ہے وہ نظام سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی، کیونکہ عوام کو ابھی تک بھی یہی ایک امید ہے کہ کوئی ایسا نظام آئے جو ہمارے فلائی کام ہو، ہمیں انصاف ملے، ہمیں روزگار ملے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو عوام کی امیدوں میں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا نظام آئے گا پاکستان میں جو کہ عام آدمی کی، جو کہ ایک عوام کی امیدوں پہ جو ہے وہ پورا اترے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ جو ملک جنید صاحب ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ان نظاموں کے بارے میں، اور وہ کس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی کیا رائے ہے پاکستان کے نظام کے بارے میں۔ تو ملک جنید صاحب، ہینڈ اوور ٹو یو، بتائیں۔ تھینک یو سو مچ وزیر صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو شمولیت میں نے کی ہے وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کی ہے، اور ہم سب پاکستانی ایک عام آدمی ہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس کا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے جو بندے امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بندے غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پاکستان میں بیسیکلی 4 نظام ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دنیا میں 4 نظام ہیں، لیکن پاکستان میں جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ 3 نظام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ابھی تک۔ ایک جو پارلیمانی ہمارا آئینی نظام ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی حکومتیں بن کے آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نظام ہے جو ڈکٹیٹرشپ کا نظام، وہ تو غیر آئینی سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں وہ 2-3 دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں، مشرف صاحب کا دور، جنرل ضیاء الحق کا دور، اور ساتھ میں ایوب خان صاحب کا دور۔ اور تیسرا ہے صدارتی نظام، اور جو چوتھا نظام ہے وہ پاکستان میں ابھی تک امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکا، لیکن کوششیں ہر دور میں جاری رہی ہیں کہ خلافت کا نظام پاکستان میں آ جائے۔ لیکن کچھ ملکوں میں آپ اگر افغانستان میں دیکھ لیں تو اس میں کچھ عرصہ کے لیے خلافت کا دور ہے، اور ابھی کوششیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا مسلمان ملکوں کی تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پر یہ کوششیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا پارلیمانی نظام، جو ہمارے ملک کا آئینی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں ہمارے ملک میں ایک قومی اسمبلی ہے اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، جس میں سے تحصیل ممبرز، ہر تحصیل سے جو ممبر جیتتا ہے وہ تحصیل ممبر ہوتا ہے، سوری کٹ فار دیٹ، اوکے، جو تحصیل سے ممبر جیتے ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور جو ضلع ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضلع کی نشستیں ہوتی ہیں ان میں سے قومی اسمبلی میں ممبر جاتے ہیں، اور اسمبلی میں جا کے ان کا ایک مشترکہ مطلب وزیر اعظم بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چناؤ کرتے ہیں، وزیر اعظم بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے تو جو پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے یہ خلافت کے بہت قریب تر ہے، مطلب اس میں جو پاکستانی آئین ہے اس میں یہ ہے کہ جو حاکمیت ہے ملک میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا نمائندہ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عوام کا جوابدہ ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب اس کی ہم پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی اور ادارے، جس طرح ہمارا سپریم ادارہ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اس سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ غلط ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، کرپشن چارجز ہیں یا کچھ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی سسٹم یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے پارلیمانی نظام میں، جتنے بھی نمائندے ہمارے پاس آ رہے ہیں تقریباً آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان میں جتنے بھی نمائندے آتے ہیں وہ سب، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ تگڑے قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ تگڑے اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ جسمانی لحاظ سے تگڑے ہوتے ہیں، وہ تگڑے اس لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے
اوپر پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے اپنا مال لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے. ممکن ہے کئیوں نے قتل و غارت بھی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے جو ایسے نمائندوں کو ٹھیک ہے جو عوام کی حق سچ میں نمائندگی کر سکتے ہیں ان کو دبا کے ٹھیک ہے ان کو اپنے حق میں بٹھا کے اوپر آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, پیسہ لگایا ہوتا ہے. تو جب یہ نمائندے قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر پہنچ کے یہ لوگ اپنی مرضی کے بل پاس کرواتے ہیں. ان جو بل پاس کرواتے ہیں ان کے پیچھے پھر کوشش کرتے ہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں آپ 18ویں ترمیم آپ کے سامنے شامل ہے ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ جو ان کے پیچھے جو عوام پبلک بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اوپر آئیں ٹھیک ہے. جب عوام اوپر آئے گی, عوام میں شعور آئے گا تو آلریڈی جو ان کی پوزیشن ہے وہ گر جائے گی اور وہ ممکن ہے کہ جو ان کی اجارہ داری انہوں نے اپنی اپنے ضلعوں میں اپنی اپنی تحصیلوں میں قائم کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو اس کی آڑ میں چھپ کے وہ اپنا پیسہ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے, اپنے بچوں کی باہر ملکوں میں جائیدادیں بھی بناتے ہیں اور اپنا آنے والی نسلوں کا فیوچر بھی سیو کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے ٹھیک ہے ایک عام آدمی کے خیال سے جو پارلیمانی نظام ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں آپ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے, کوئی ایک حکومت نہیں آئی. آپ پچھلے جو ادوار پچھلے 35 سال کا جو دور ہمارے سامنے گزرا ہے جس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ آئی ہے ٹھیک ہے, آپ ان کو دیکھ لیں, ان کے حالات کا جائزہ کر لیں کہ انہوں نے کیا. اگر پاکستان ابھی امریکہ یورپ یا دوسرے آسٹریلیا کینیڈا کے مقابلے میں کھڑا ہے, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کے برابر ہیں ٹھیک ہے, تو دین اوکے آپ پارلیمانی نظام کو جاری رکھیں. لیکن جب آپ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام نے سوائے ہمیں بھوک افلاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. دین اس کے بعد میں آتا ہوں جو سیکنڈ سسٹم ہے ڈکٹیٹر سسٹم, جو دوسرا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں. ایک منٹ جنید صاحب, ایک منٹ. ڈکٹیٹرشپ سے جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کئی ملکوں میں, یورپین ملکوں میں یہی پارلیمانی نظام ہے, وہ تو بڑا سکسیسفلی چل رہا ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے لیڈر ہیں وہ وہاں کی مثالیں بھی دیتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ میں جانے سے پہلے ذرا پارلیمانی کا یہ بھی تو بتا دیں, اگر دوسرے ملکوں میں چل سکتا ہے تو کیوں نہیں یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں چلتا؟ ہاں جی وزیر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ٹھیک ہے. برطانیہ اور پاکستان دونوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے ٹھیک ہے, جو شرح خواندگی ہے جس کو ہم تعلیم کا ریشو کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ چیک کر لیں برطانیہ میں کتنی شرح خواندگی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ باشعور ہیں, وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے, وہ ایسے نمائندے کو اوپر لے کے آتے ہیں جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے ٹھیک ہے, اس نے اپنے پیچھے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری عوام ٹھیک ہے, میں عوام کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نمائندے ہیں, جو پیچھے نمائندے جب سے پاکستان بنا ہے جو نمائندے تھے, انہوں نے ہمارے ملک میں جو تعلیم کی شرح ہے اس کو اتنا دبا کے رکھا ہے کہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ کے ان کو شعور آ گیا تو جو ہماری دکان ہے اس نے بند ہو جانا ہے. میں آپ کو ایک چیز مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے, چائنا میں دیکھ لیں, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ ہیں صرف وہ لوگ ووٹ پول کر سکتے ہیں. جب ان کے صدر سے پوچھا گیا کہ سر یہ ایسا کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو کتاب ہے اس کا معائنہ کریں. ہماری ہولی کتاب ہے قرآن پاک, اس میں ایک چیز کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے. جاہل کا مطلب میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہتا ٹھیک ہے, جاہل کا مطلب میں ان پڑھ کی سیکھ میں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے. جس طرح عالم اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے, تو آپ ان پڑھوں کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ پول کریں اور لوگوں کو اوپر لے کے آئیں ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شرح خواندگی بہت کم ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. جس طرح آپ دیکھا ہے بریانی کلچر ہے پاکستان میں, لوگ بریانی کی ایک پلیٹ پہ اپنی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, جو ووٹ ایک دیکھنے میں تو صرف ایک ووٹ ہے لیکن وہ پورے 5 سال اس چکی میں پستے ہیں. تو یہ سسٹم ہے. ابھی پارلیمانی نظام آپ نے دیکھ لیا ہے, اگر اس میں اگر کوئی فائدہ ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. ابھی جو دوسرا نظام ہے ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں پہلے ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, آپ نے حکومتیں دیکھی ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے پروجیکٹ تو کیے ہیں, جس طرح اسلام آباد دارالحکومت بن گیا, ڈیمز بنے ہیں, لیکن ان پروجیکٹس کے ساتھ یہ ملک چلانا ٹھیک ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی ٹھیک, کیونکہ وہ کسی طریقے سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے, وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں تھے, وہ ایک ادارے سے نکلے اور آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ٹھیک ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے, مکمل پاور وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. عوام اگر
کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اس میں عوام کی نمائندگی شامل ہے, عوام کی حمایت شامل ہے یا نہیں, اس چیز سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں ہم پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہے, کیونکہ وہ جب آئے ہیں آگے کچھ اپنا دور لگایا, اپنا پیسہ بنایا, اپنا فیوچر بنایا, جو بھی ہے آپ کہہ لیں, وہ چلے جاتے ہیں. ان کو نہ اگلے الیکشن کی فکر ہے, ٹھیک ہے, نہ عوام کی فکر ہے, عوام ان کو کیا پوچھے گی, کیونکہ جب تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں وہ تو پاور میں ہوتے ہیں, لیکن اقتدار ختم ہونے کے بعد جس طرح ایک موجودہ ڈکٹیٹر ہیں جو زندہ ہیں ابھی, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, عدالتوں نے ان کو سزائے موت بھی سنا دی ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کو لا نہیں رہا, کیونکہ کسی ڈپارٹمنٹ کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ سے غیر آئینی طریقے سے آنا, غیر آئینی طریقے سے, آئین بھی کوئی ایک مقدس کتاب نہیں ہے, لوگوں کا لکھا ہوا ایک دستور ہے, ٹھیک ہے, جس کو فالو کیا جائے. آپ یورپ میں چیک کر لیں, کوئی آئین نام کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جسٹ جو حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان پہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں آئین کو ایک مقدس کتاب کی صورت سمجھا جاتا ہے, بھائی یہ آئین نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور آئین کے پیچھے چھپ کے, جس طرح 18ویں ترمیم کے پیچھے ہمارے سیاستدان چھپے ہوئے ہیں. سیاستدانوں کو چھوڑے, پوری حکومتیں چھپی ہوئی ہیں, ان کی سرزنش نہیں ہوتی, ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہو سکتی. تو ڈکٹیٹرشپ بھی ایک ایسا یہی ہے اس میں کہ جب وہ ملک سے چلا جائے, بھاگ جائے, اس کا کچھ کوئی نہیں کر سکتا. جنید صاحب ایک سوال ہے, اگر ملک میں دیکھیں یہ تو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر نے لگے ہیں, جیسے کہ آج تک سب کو معلوم ہے کہ ڈیم جو ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے جتنے بھی ڈیم ہیں وہ ڈکٹیٹر کے دور میں بنے ہیں. تو کیوں آپ ان پروجیکٹ میں کیوں نہیں کہتے کہ جو ہے وہ پاکستان کا فائدہ ہوا ہے؟ صرف پروجیکٹس کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوبارہ, ٹھیک ہے, الیکشن تو لڑ لیتے ہیں اقتدار کی خاطر, لیکن وہ پہلی بات وہ آئے غلط طریقے سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے مطلب نہ شرعی طریقے سے جائز ہے, نہ, ٹھیک ہے, آئین کو بھی کہہ لیں, آئین کے طریقے سے بھی وہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ آتے ہیں صرف اقتدار کے حصول کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ملک کو خطرہ ہے, ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ملک کو خطرہ ہے, آپ اپنے ادارے میں رہیں, ادارے کے اندر رہ کے آپ ملک میں الیکشن کروائیں, ٹھیک ہے, جو, ٹھیک ہے, آئینی نظام ہے, میں اس کو بھی نہیں مانتا, پارلیمانی نظام کو بھی نہیں مانتا, اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ملک میں ایک طریقہ ہے نا, اس طریقے کو امپلیمنٹ کروائیں. اور اس کے بعد جو تیسرا سسٹم ہے پریزیڈینشل سسٹم, صدارتی نظام, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ آئینی طریقے سے آتا ہے, لوگوں کی نمائندگی سے آتا ہے, لوگوں سے ووٹ لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ آیا سیدھے طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کو پتہ ہے میں نے عوام کے آگے جواب دہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی ادارے سے نہیں ہوتا, وہ کوئی سرکاری افسر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب وہ اس میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جواب دہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عوام کا, کیونکہ اس کو ابھی جو صدر بنے گا, ٹھیک ہے, وہ اپنا مکمل کیریئر بنائے گا, ٹھیک ہے, کہ میں جب جاؤں یہاں سے ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ جاؤں, ٹھیک ہے, اگر کہہ لیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی آیا, لیکن وہ پاکستان میں ہے, پاکستان میں اس کی پچھلی ریپوٹیشن ہے, وہ اس نے آگے رہنا ہے, تو وہ عوام کو, اداروں کو جواب دہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کی ایک اپنی کابینہ کہہ لیں, کمیٹی کہہ لیں, جو وہ اپنی مرضی کے جو بندے لگائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی مرضی سے کام کرے گا, اور عوام کی نمائندگی بھی شامل ہوگی. اور جو صدارتی نظام ہے, جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے, یہ اس کے بہت قریب تر ہے, ٹھیک ہے. صدارتی نظام اگر, اچھا جنید صاحب ایک بات پہ میں آپ کو ٹوکنا چاہوں گا, کوئی ایسی مجھے مثال دیں کہ فلاں ملک میں جو ہے وہ صدارتی نظام جو ہے وہ کامیاب ہوا, سر کوئی ایسا بڑی کوئی مثال دیں, اپنا پتہ بھی چلے. مثالیں ہیں آپ کے پاس, ترکی کی مثال ہے, رجب طیب اردگان بالکل صدر ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ 2003 میں آئے تھے, صدر بنے, تو اس وقت ترکی کی کیا حالات تھے, ان میں کتنا قرضہ تھا, IMF نے اس کو جکڑا ہوتا ہے, یورپی یونین, آپ کو پہلے ہی پتا ہے نا, یورپی یونین ان کے مکمل خلاف ہے, وہ کبھی ان کو چلنے نہیں دے رہی. ایون اس طرح ابھی پاکستان ہے, انڈیا چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو قبضہ کر لوں, تو یورپی یونین کی بھی یہی کنڈیشن ہے, کیونکہ یورپی یونین کے بالکل کنارے میں واقع ہے, ٹھیک ہے, وہ اسے مرد بیمار بھی کہتے ہیں, تو ان کی یہی کوشش تھی کہ ترکی کو کسی طرح سے اپنے شکنجے میں کر لیں. لیکن طیب اردگان آنے کے بعد انہوں نے ملک میں اتنی اچھی اصلاحات کی ہیں, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے, ٹھیک ہے, ایک مرد قسم کے آدمی ہیں وہ. اچھے, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, فوج نے ان کے پاس چڑھائی کرنے کی کوشش کی, حالانکہ ترکی فوج کو ہم برا بلا نہیں کہتے, کیونکہ لیکن اس میں کچھ لوگ تھے, کچھ جو بیرونی طاقتوں کے باتوں میں آ گئے, ٹھیک ہے, جو ان کو اپنا استعمال کر رہی تھی, لیکن لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ بھائی یہ طیب اردگان ہے, ٹھیک ہے, اس نے کام کیا ہے, اس نے اپنے ملک سے قرض ختم کیے ہیں. اور جب
نہ صرف آئے ہیں انہوں نے قرضوں کو ختم کیا اور ساتھ میں یہ بھی IMF کو کہہ دیا کہ اگر آپ کو مزید قرضوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد چائنا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ابھی اس وقت دنیا کی بغیر اعلان کی سپر پاور ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں ان کی ایکسپورٹس پوری دنیا میں جا رہی ہیں. آپ کسی شاپ پہ چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ کوئی بھی سپر مارکیٹ ہے, کوئی بھی شاپ ہے, کچھ بھی ہے, وہاں پہ چائنیز پروڈکٹس آپ کو ہر صورت ملیں گی, اور میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ 30 to 40% ملیں گی. دین اس کے بعد, ٹھیک ہے, صدارتی نظام. پاکستان میں صدارتی نظام کی اشد ضرورت ہے, اور یہ ہمارے اسلامی شرعی نظام خلافت کے قریب ترین ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بات کریں خلافت کی تو ہر دور میں ہر اسلامی تنظیم, بلکہ اسلامی ذہنوں والے جتنے لوگ بھی ہیں, وہ اسی کوشش میں ہیں کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے. کیونکہ جو اسلامی شرعی نظام ہے, ابھی پاکستان کس نام پہ بنا ہے؟ اسلام کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے. اسی نظام میں مسلمانوں کی بقا ہے. تو ابھی یہ کوششیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں صرف صدارتی نظام کی کوششیں ہیں, خلافت کے نظام کی بھی کوششیں ہیں. لیکن اگر افغانستان میں کچھ عرصہ خلافت کا نظام رہا, ابھی کنڈیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ خلافت کی بات کرتے ہیں تو بیرونی طاقتیں جسٹ آپ بات کریں گے, آپ کو کچلنے کے لیے چڑھ دوڑیں گی, کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کے ملک میں خلافت کا نظام ہو, آپ کے ملک میں اسلام رائج ہو, ٹھیک ہے. تو ہم پاکستان میں اس ٹائم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خلافت کا نظام تو مشکل ہے, ٹھیک ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. ہمارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں نیت ہونی چاہیے کہ اسلامی خلافت کا نظام ہے, کیونکہ اسی میں بقا ہے. آپ مدینہ کی ریاست دیکھ لیں, خلافت کا نظام تھا, ٹھیک ہے. صرف تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے پورے عرب کے اوپر حکومت کی, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو سہولتیں دیں. صرف حکومت کرنے کی بات نہیں, اقتدار کی بات نہیں ہے. خلافت میں اقتدار نہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں, کتنی سادگی کی زندگی گزاری, اور لوگوں کو کتنی آسائشیں دی کہ مدینے میں, بلکہ ان کا جو جتنا بھی ایریا تھا, ٹھیک ہے, جن پہ ان کی حکومت تھی, اس میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ کا حقدار ہو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی تو ہم سنتے رہتے ہیں نیوز چینل کہ ہمارے خزانے میں $6 بلین ہیں, $7 بلین ہیں. لیکن جب ریاست مدینہ, ہمارے وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو جو ریاست مدینہ تھی, وزیر اعظم صاحب آپ کو پتا ہوگا, اس میں جو بیت المال تھا, ٹھیک ہے, اس میں شام کو جھاڑو لگتا تھا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے, لوگوں کو دے دیتے تھے. اگلے دن پھر لوگ زکوٰۃ دیتے تھے, خیرات دیتے تھے, ٹھیک ہے, اس سے مال متاجم ہوتا, پھر وہ اگلے دن لوگوں میں تقسیم کرتے کہ کوئی بھی بندہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا. تو اللہ کرے خلافت کا نظام آئے, لیکن خلافت کے نظام مشکل نظر آ رہے ہیں, ناممکن نہیں ہے, مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے, ہماری دعا بھی ہے. لیکن ابھی پاکستان کو جو اشد ضرورت ہے وہ صدارتی نظام ہے, کہ جو ہمارا حکمران ہو, ٹھیک ہے, وہ آزادانہ فیصلے کر سکے, اس کو کابینہ, اس کو اسمبلی, اس کو اپوزیشن بلیک میل نہ کر سکے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام نہ آئے, لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, 95% جو پاپولیشن ہے ہماری وہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تو یہ چالیں کرتے ہیں, اور ایک جو ہے چال یا ایک تدبیر, ہم تدبیر کہیں گے, چالیں کہیں, اللہ پاک کے لیے تدبیر کا لفظ یوز کریں گے کہ چالیں یہ کرتے ہیں, لیکن تدبیر اللہ کرتا ہے, اور بہتر جو تدبیر ہے, بہترین تدبیر وہ اللہ کی ہے. تو اللہ پاک انشاءاللہ پاکستانیوں کا ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, دہشت گردی کا جو ماحول تھا اس میں قربانیاں دی ہیں, تو قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ملنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے, امید ہے, پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اثرات نظر آ رہے ہیں, مثبت اشارے ہیں. انشاءاللہ آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے. ہم جی بالکل جنید صاحب, ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام آئے جس سے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ پوری ہوں, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں ملیں, انصاف ملے. ہم بھی دعا گو ہیں. لیکن جنید صاحب ایک بات بتائیں,
پاکستان میں صدارتی نظام کو کس طرح لاگو کیا جائے, کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے, اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو انٹرنیشنل لابیز ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ تو اس کی سخت مخالفت ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صدارتی نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو اسلامی نظام کے قریب ترین ہے, اس سے جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کس طرح اسلامی نظام کو جو ہے, صدارتی نظام کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے, ایک عام آدمی کے ذہن میں کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ایکچولی جو صدارتی نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, ٹھیک ہے. وہ کمیٹی مشتمل ہو علماء کرام پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ایسے ججز ہیں, ٹھیک ہے, جو بالکل کرپشن سے پاک ہیں, صاف ستھرے جن کو آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں عدلیہ اتنی زیادہ صاف نہیں ہے, عوام کو بہتر پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اچھے بیوروکریٹس, ٹھیک ہے, اور فوج کے جو اچھے جرنیل ہیں, ٹھیک ہے, جو ملک قوم کے لیے مخلص ہیں. آپ کسی کے دل کے اندر نہیں جا سکتے, لیکن دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے جو انسان کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے موسٹلی وہی انسان کا باطن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ایسے بندے کو منتخب کرے, ٹھیک ہے, جو نئے اقتدار کا حصول کا خواہشمند ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات, جو سسٹم تھا خلافت کا, اسلامی خلافت کا, جو ہمارے خلفائے راشدہ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں یہ تھا, اور انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ جو بھی بندہ خلیفہ بنے گا, ٹھیک ہے, جو بیسک چیزیں وہ یہ ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کا پابند ہو, اور قرآن و حدیث کا مکمل علم رکھتا ہو, اور اس کے مطابق امپلیمنٹیشن کروا سکے, اس کے مطابق کام کروا سکے, اور اس کے مطابق فیصلے کروا سکے, ٹھیک ہے. اور وہ جو کمیٹی ہوگی وہ ایک ایسے بندوں کو نامینیٹ کرے گی, ٹھیک ہے. لازمی نہیں ایک بندہ ہوگا, 3 4 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر ایکسرسائز کر کے, ان کو ریویو کر کے, ان کو چیک کر کے, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے, ان کی تعلیم چیک کر کے, ان کا اسلام کے ساتھ لگاؤ روابط, ٹھیک ہے, وہ چیک کر کے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ آدمی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم کو ایک اچھا عادل حکمران مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک عام آدمی کے جو پاکستانی نظام ہے یا جو وہ نظام چاہتا ہے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں, کیا وہ سوچتا ہے, کس طرح وہ سوچتا ہے, کون سے اینگل سے اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, تو وہ آج آپ نے سنی ہیں. اگر اس میں کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس میں بتائیں, ان باکس میں بتائیں, میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں گا. تو اس وقت ہمیں اجازت دیں. اوکے جی, اللہ حافظ.